السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 5 اگست کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ باقی سیاستدانوں نے بھی جیل کی کال کوٹھری ضرور دیکھی ہے، مگر عمران خان کی قید کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہ امتیازی حیثیت کیا ہے اور عمران خان کی شخصیت کے گرد وہ کون سے خیالات اور نظریات پروان چڑھ رہے ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان نے ہماری قومی سیاست پر کون سے اثرات ڈالے ہیں جس کا ذکر عام طور پر ہم مرکزی ذرائع ابلاغ میں نہیں دیکھتے، نہیں سن پاتے یا نہیں پڑھ پاتے۔ عمران خان کی شخصیت ظاہر ہے نفرت اور محبت کے حوالے سے آخری حدوں کو چھوتی ہوئی شخصیت ہے، یعنی ان سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ بھی حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ بھی حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تاریخ پر اثر انداز ہونے والی شخصیتوں کا جوہر ہوتا ہے، یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ وہ حمایت اور مخالفت کی ایکسٹریم پر اپنے آپ کو منوانے والی شخصیات ہی ہوتی ہیں جو تاریخ پر اپنے اثرات ڈالتی ہے۔ اس اعتبار سے عمران خان پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں ایک اوج ثریا پر مقیم سیاستدان دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ ان کی شخصیت کے گرد اور بھی بہت سے ایسے اوصاف ہیں جس کا ذکر ہم بعد میں کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایسی کہانیوں سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا جو جان ایف کینیڈی نے اپنے کتاب پروفائل آف کرج میں بیان کی ہے۔ وہ کہانیاں، وہ سیاستدان جو سیاسی دباؤ کا مقابلہ کرتے رہے، جنہوں نے مزاحمت کی، دھارے کے خلاف چلے اور ایک تاریخ رقم کی۔ جان ایف کینیڈی نے پروفائل آف کرج میں ایسے مختلف سیاستدانوں کی کہانیاں لکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی سیاست کو تج کرنا گوارا کیا، جنہوں نے اپنی سیاسی زندگیوں کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا برداشت کر لیا، مگر جو اپنے نظریات پر جمے رہے، جو دھارے کے خلاف چلے۔ اگرچہ عمران خان ان تمام شخصیات کا جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، ان میں ایک شخص یا 2 شخصیتوں کو چھوڑ کر باقی سب شخصیتوں سے زیادہ اثرات پیدا کرنے والی شخصیت پاکستان میں ہیں، لیکن میں پھر بھی ان شخصیات کے حوالوں سے آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بوجھل نہیں بنانا چاہ رہا۔ میں یہاں ان سیاستدانوں یا ان انقلابی مفکروں کا بھی ذکر نہیں کر رہا جو مختلف دنیا کے انقلابات کی معمار شخصیات رہی، انقلاب فرانس میں حصہ لینے والے عظیم ترین مفکرین، یا آزادی امریکہ کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے والے وہ مفکرین کہ جن کی تحریریں اور جن کے خیالات اور نظریات نے ایک دھما چوکری مچائی اور وہاں رہنے والوں کو اپنی زندگیاں غلامی سے نکالنے کی کوشش میں انہوں نے مجبور کیا۔ یہ لوگ بھی آج ہماری اس گفتگو کا موضوع بن سکتے تھے، مگر میں ان کے حوالوں سے بھی گریز کر رہا ہوں۔ عمران خان کی شخصیت کے اندر کتنے پہلو ہیں کہ اسے بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی اضافی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ عمران خان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں اور سیاست کو ایک طرف رکھیں، تو انہوں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جس کا ذکر ان کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ ان کے رفاعی اور تعلیمی جو پروجیکٹس ہیں، ان کے صحت کے شعبوں میں جو کام ہیں، وہ سب لوگ نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا برملا ذکر بھی کرتے ہیں۔ عمران خان کو پاکستان کی جو عصری تاریخ ہے اس میں جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں، ان میں یہ ایک انفرادی مقام حاصل ہوا کہ وہ مشہور شخصیت صرف نہیں تھے۔ مشہور تو اور بھی سیاستدان ہیں، نواز شریف سے لے کر آپ بے نظیر بھٹو تک کئی نام گنوا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو ان سب سے بلند و بالا جو مقام حاصل ہوا وہ یہ کہ وہ شہرت کے ساتھ مقبولیت اور محبوبیت کے دائرے میں داخل ہوتی ایک شخصیت بن گئے۔ ان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں،
صرف عمران خان کے لیے پاکستانی قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو درد سہنے کو تیار ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، یہاں ہم صرف ایک شخصیت سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی طرح آپ نے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح پڑھی ہو تو وہ فقرہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا جیل کے دنوں میں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ہمالیہ روئے گا اور سندھ میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو نہ ہمالیہ رویا، نہ سندھ میں خون کی ندیاں بہی، یہاں تک کہ اندرون سندھ میں احتجاج تک نہیں ہوئے۔ لیکن عمران خان جب 5 اگست کی اسی تاریخ کو 2 سال قبل جب گرفتار ہوئے تو پاکستان میں رد عمل کی ایک بہت ہی خطرناک لہر اٹھی، اور جس سے اندازہ ہوا کہ عوام کے تیور عمران خان کے معاملے میں باقی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر اس کا موازنہ آپ 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف کو پرویز مشرف صاحب نے برطرف کیا تھا اس دور سے کریں تو کوئی ایک رد عمل کی لہر بھی آپ کو اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایک احتجاج جو کراچی کے ریگل چوک پر ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نواز شریف کے حوالے سے نہیں ہے۔ وہ احتجاج جس کا میں خود بھی حصہ تھا، ایک جرنلسٹ کے طور پر میں نے اسے کور کیا تھا، مشاہد اللہ صاحب نے ترتیب دیا تھا، اور اس کا جب وہ صلاح مشورہ کر رہے تھے تو ان چند لوگوں میں بطور صحافی مجھے شرکت کا موقع ملا تھا اور دیکھنے کا موقع ملا تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد مشاہد اللہ کو ایک مزاحمت کرنے والی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا، مگر وہ جتنے بھی واقعات اس وقت ہوئے تھے وہ سب میں نے دیکھے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر وہ ایک واقعہ جو بہت مختصر سا ہے، چند منٹوں کا ہے، اور جس کے بعد وہ احتجاج بھی سمٹ گیا تھا۔ کوئی دوسری مثال نواز شریف کے حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی، مگر عمران خان کے لیے جب بھی کوئی کال کی جاتی ہے، جب بھی کوئی کال دی جاتی ہے تو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ یہ احتجاج کناروں سے چھلک نہ جائے، یہ رد عمل کہیں حد سے بڑھ نہ جائے، اور یہ احتجاج کہیں موجودہ رجیم کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہ بج جائے۔ اسی لیے احتجاج کے اعلان کے ساتھ ہی اس کے رد عمل کو قابو کرنے کے لیے انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ آج بھی جب 5 اگست کی احتجاج کی اس کال کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انتظامیہ نے جو تیاریاں کر رکھی ہے اور جس طرح اس احتجاجی رد عمل کو روکنے کے لیے 2 دنوں سے متواتر گرفتاریاں ہو رہی ہے، یہ گرفتاریوں کی خبریں اگرچہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے اور آپ اس سے آگاہ ہی ہیں۔ تو عمران خان کے لیے لوگ 2 سال بعد بھی نکلنے کو تیار ہیں اور احتجاج کی ایک لہر اٹھانے کو تیار ہے، اس کے باوجود کہ تحریک انصاف میں موجود تمام رہنما کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہے یا خوف زدہ ہے، یا جن پر خود پی ٹی آئی کے کارکنان انگلیاں اٹھاتے ہیں، شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت جلدی میں بہت عمومی جو امتیازات ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں پھر ان خاص پہلوؤں کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا جو فرق عمران خان نے ڈالا ہے۔ عمران خان وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل کی اور مخالفت کی، لیکن فرق اس میں بھی یہ ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت ملی وہ حمایت بھی باقی سیاستدانوں کو ملنے والی حمایت سے ذرا مختلف تھی، اور عمران خان کی جب اسٹیبلشمنٹ نے مخالفت کی تو وہ مخالفت بھی باقی سیاستدانوں کی مانند نہیں تھی۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی اوروں کی طرح نہ تھی، اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مخالفت جو تھی وہ بھی دوسروں کی طرح نہ تھی۔ تو یہ معاملہ بھی باقی سیاستدانوں سے قدرے مختلف ہے۔ جب مورخ اس کا تجزیہ کرے گا تو اس حمایت اور مخالفت کو اس خانے میں نہیں رکھے گا جو باقی سیاستدانوں کو حاصل ہوتی رہی۔ اس کا جائزہ پھر کسی وقت لیں گے، یہاں صرف ایک نکتے کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کی پچھلی 5-6 عشروں کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ 2 جماعتوں کی حمایت اور مخالفت کے گرد گھومنے والی تاریخ ہے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہوئے حکومتیں بناتی رہی، یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک کے بعد ایک کو چلتا کیا۔ اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو جتنے بھی سیاسی اتحاد قائم ہوئے وہ ان 2 سیاسی جماعتوں کے مفادات کے درمیان میں
اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کی ہی کوزہ گری کی تھی، یعنی جب کبھی کوئی اتحاد قائم ہوا، چاہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد ہو یا اس سے پہلے کے اتحاد ہو یا اس کے بعد کے اتحاد ہوں، وہ سارے کے سارے اتحاد اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ان دو سیاسی جماعتوں ہی کو لانے یا بے دخل کرنے کے تناظر میں بنائے گئے یا بگاڑے گئے۔ یہ سارا کھیل ایک ہاتھ کی جنبش میں در و بست، ورنہ گردش وہی، کوزہ وہی، جام وہی ہے کہ مانند تھے۔ مگر عمران خان ایک منفرد مثال ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے سحر کو توڑ دیا، ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے باری باری والے کھیل کو ایک ساتھ ختم کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تنہا اتنی بڑی سیاسی حمایت رکھتے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی اس سیاسی حمایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری عصری تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے طاقت کا جو استعمال ہوا یا جو کھیل پورا خراب کیا گیا یا جو فارم 45 اور فارم 47 کا چکر چلا، یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن ہر آدمی کے ذہن میں یہ اسٹیبلش ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو اس بات کا یقین نہ کرتا ہو کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ ہاتھوں کی کاریگری سے لائی گئی ہے، یہ فارم 47 کے ذریعے لائی گئی ہے، اور یہ الیکشن عمران خان نے جیتا تھا بغیر کسی حمایت کے، بے پناہ مخالفتوں کے باوجود، بے پناہ انتظامی، عدالتی اور الیکشن کمیشن کی رکاوٹوں کے باوجود، بے پناہ سازشوں کے باوجود عمران خان نے جیتا تھا۔ آپ عمران خان کے حامی ہو یا عمران خان کے مخالف، صرف معروضی حقیقتوں کو تسلیم کرنے والا ذہن یہ بات مانے بغیر نہیں رہتا کہ عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ دھکیل کر کنارے پر کھڑا کر دیا اور وہ مرکزی شخصیت بن کر ابھرے، اور یہ ثابت کر دیا کہ پچھلے 6 سے 7 اشروں کا سیاسی کھیل ان کے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے۔ آج کی واحد حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سوائے تحریک انصاف کے کوئی دوسری جماعت نہیں ہے جو کئی سیاسی جماعتوں کو ملا کر بھی تنہا حکومت کر سکتی ہو۔ اگر کھیل ہموار طریقے سے کھیلا جائے اور سیاست دباؤ اور اثر سے آزاد ہو جائے تو عمران خان کی جماعت ہی وہ واحد جماعت رہ جاتی ہے جو ملک کے چاروں صوبوں میں حکومت بنا سکتی ہے اور جو 1/2 اکثریت کی حامل سیاسی قوت بن کر پارلیمنٹ کے اندر جگمگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں ہے، یہ صرف عمران خان نے کر دکھایا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو عمومی نوعیت کے ہیں، جو ہر مشاہدہ کرنے والا ذہن اس کو سمجھ سکتا ہے، اور جو بھی معروضی حقائق دیکھنے کی آنکھیں ہیں وہ ان کو دیکھ سکتی ہے۔ مگر وہ فرق جو عمران خان نے پاکستان کی سیاست پر ڈالے ہیں اور جس کو ہم مرکزی ذرائع ابلاغ میں نہیں دیکھتے، اگر اس پر ہم غور کریں تو بعض نکات انتہائی اہم ہیں، اور یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے۔ عمران خان نے قومی سیاست پر جو سب سے بڑا فرق ڈالا ہے اور جس کا اثر صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نفسیات اور قومی رجحانات کا حصہ بن چکا ہے، وہ یہ کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو مخالفت ہے اس کو ملک گیر بنا دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو قومی سطح کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے ادوار آئے ہیں، ان ادوار میں مخالفتیں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر قومی ذہنوں میں ایک تقدیس کے حالے میں رہی ہے اور حب الوطنی کے اس کور میں رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر کم ہی انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نیت پر اٹھی ہے۔ اگرچہ کچھ غلط اقدامات ہوتے رہے ہیں مگر اس کے لیے ایسے جواز اور ہیلے تراشے جاتے رہے ہیں کہ مفاد عامہ میں یا ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو گوارا کیا جاتا رہا ہے اور اس کے خلاف مخالفت کبھی عمومی نہیں ہو سکی۔ اس کے اندر بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ کبھی پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مخالفت کا کوئی طوفان نہیں اٹھا، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس حد تک تھی کہ پوری قوم نے پاکستان کو دو نیم ہوتے دیکھا، مشرقی پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، پاکستان کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا، مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ طوفان بپا نہیں ہوا
جو عمران خان کی سیاسی تحریک کے نتیجے میں برپا اور بپا ہو گیا۔ پنجاب وہ حصہ ہے کہ جہاں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں ہوئی۔ ایسا مشاہدے میں رہا ہے ہمارے مختلف تعلقات اور واسطوں میں، دوستیوں اور حوالوں میں، مجلسوں میں، نشست آرائیوں میں یہ عام طور پر ہوتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نقطہ کہیں سے بھی پیش ہوتا تو پنجاب کے لوگ، چاہے وہ سیاسی حلقوں کے ہوں، صحافتی حلقوں کے ہوں یا معاشرتی حلقوں میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، عمومی طور پر جو ان کے انداز اور تیور تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر لیں، آپ سیاسی نظام کے خلاف بات کر لیں، آپ پنجاب کے خلاف بھی بات کر لیں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کریں۔ اب یہ تمام حلقے جب پاکستان کی قومی سیاست میں پنجاب کے کردار پر بات ہوتی ہے تو یہ تمام حلقے اب بری الذمہ ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان کے بعد یہ فرق رونما ہوا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا نام نہ لیا جائے، اور یہ بات اتنی شارپ ہو چکی ہے کہ آج کی فارم 47 کی حکومت جو صرف اسٹیبلشمنٹ کے رہین منت ہے، وہ بھی سر عام اور کھلے عام موجودہ سیاسی حالات اور بندوبست کا بوجھ نہیں اٹھاتی، وہ بھی آج کی تمام معاملات کی ذمہ داری بلا واسطہ یا بلا واسطہ اپنے ہی لانے والوں کے خلاف عائد کرتی ہے، اور یوں اس بات کا بندوبست رکھتی ہے کہ کل جب ان پر انگلی اٹھے یا کل جب ان کے سیاسی پڑاؤ میں یہ سوال اٹھے تو وہ آج کی اس گفتگو کا حوالہ بنا کر یہ کہہ سکے کہ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی پرکاری سے، مکاری سے اور صفائی سے یہ کام مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا اقتدار ہی جن کے مرہون منت ہے، وہ لوگ بھی اب اس اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج کل آپ یہ افواہیں سن رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہے، جب سارے ہی کھیل ہم نے ہی کھیلنے ہیں، جب سارا ہی بوجھ ہم نے ہی اٹھانا ہے، تو پھر ان لوگوں کو ہم نے یہاں کس لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو آج کل باتیں ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا تناظر بھی یہی ہے کہ یہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ بیانیہ بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ بھی بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چھوی بنی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پرسیپشن بنا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اس کی حمایت میں ہوں یا اس کی مخالفت میں ہوں، اس صورتحال کو آپ پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، مگر یہ صورتحال ایک امر واقعہ کے طور پر موجود ہے، اور میں بھی تاریخ کے طالب علم کے طور پر، سماج کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کرنے والے ایک عام سے شخص کے طور پر اور صحافت کے ایک طالب علم کے طور پر صرف صورتحال کو بیان کر رہا ہوں، اس میں اپنی حمایت کا اضافہ یا اپنی مخالفت کا بوجھ نہیں ڈال رہا، بلکہ صرف واقعے کو واقعاتی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان کا اگر آپ کنٹریبیوشن سمجھتے ہیں تو کنٹریبیوشن سمجھ لیں، یہ عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے پاکستان کی قومی تاریخ میں یہ فرق واقع ہوا ہے۔ ایک اور پہلو سے عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ پاکستان کی عصری تاریخ میں ایک امتیازی حیثیت کے حامل بنتی ہے، اور وہ یوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی شخصیت ایسی نہیں ہے جو ملک گیر کہی جا سکتی ہو۔ جو حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ مقبول شخصیتیں رہی ہیں ان میں ایک ذکر آپ نواز شریف کا لے لیجئے، لیکن نواز شریف کبھی بھی ملک گیر شخصیت کے حامل نہیں رہے ہیں۔ چند ایک سیٹیں وہ کچھ صوبوں سے مینج کر لیا کرتے تھے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہوتی تھی۔ سندھ سے انہیں جو سیٹیں ملتی تھی وہ بہت جوڑ توڑ کا نتیجہ تھی، اور پھر نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو پنجابی سبھاؤ سے کبھی بھی بلند نہیں کیا۔ پنجابی جو رکھ رکھاؤ ہے ان کا، ایک صوبائی جو رکھ رکھاؤ ہے، وہ رکھ رکھاؤ اور وہ سبھاؤ ان کا ہمیشہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک الیکشن میں جب بے نظیر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ ان کے ساتھ ایسا چھپکا کہ بعد میں انہوں نے قومی سطح کے جتنے بھی فیصلے لیے
اس نعرے کی چھاپ ان پر پڑی رہی اور انہیں ایک ملکگیر شخصیت بننے میں رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ مگر عمران خان کا معاملہ حالیہ تاریخ کا منفرد واقعہ ہے۔ عمران خان ایک ملکگیر شخصیت کے طور پر ابھرے۔ ایسا کوئی دوسرا سیاستدان اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے جو ملکگیر سطح کی اپنی جڑیں رکھتے ہوں اور ملکگیر سطح کی اپنی مقبولیت رکھتے ہوں، اور یہ مقبولیت کسی کے مرہون منت نہ ہو، یہ ان کی اپنی ہی بدولت ہو، یہ ان کی اپنی ہی شخصیت کا اعجاز ہو، یہ ان کی اپنے ہی سیاسی اور معاشرتی کاموں کا نتیجہ ہو۔ ایسا پاکستان میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ نواز شریف کی حمایت بھی محدود تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حمایت بھی ہمیشہ محدود رہی، لیکن یہ والا جو فرق ہے کہ عمران خان ایک ملکگیر شخصیت رکھتے ہیں، چاروں صوبوں میں اپنی جڑیں رکھتے ہیں، یہ واحد فرق نہیں ہے جو وہ قومی سطح پر ڈالتے ہیں، بلکہ انہوں نے غیر معمولی کام سر انجام دیا ہے، اور یہ کارنامہ ایسا ہے کہ جو تاریخ کے اندر ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور وہ یہ کہ انہوں نے پنجاب کو پنجابیت سے بلند کیا، کراچی کو مہاجریت سے بلند کیا، اور اندرون سندھ میں اپنی حمایت پیدا کرتے ہوئے سندھ کارڈ کے تاثر کو بھی مدھم کیا ہے۔ جو لوگ عمران خان کی سیاسی حمایت کا معروضی مشاہدہ رکھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح یہ جان سکتے ہیں کہ کراچی میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی نے ان کو بڑے پیمانے پر ویلکم کیا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر وہ ووٹ بینک جو عام طور پر ایک خاص نسلی شناخت کے ساتھ مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو جاتا رہا ہے، وہ تتر بتر ہو گیا ہے، اور وہ حمایت ملکگیر سطح کے موقف پہ ڈھل گئی ہے۔ جو پاکستان 1947 کے بعد عمران خان کی شکل میں ایک ملکگیر حمایت کے ساتھ نسلی اکائیوں سے، نسلی شناخت سے بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ عمران خان کا ایسا کنٹریبیوشن ہے جو ماضی میں کوئی سیاستدان سر انجام نہیں دے سکا۔ یہ ایک ایسا تغیر ہے جو پاکستان کے معاشرے میں نہ سماجی سطح پر رونما ہو سکا تھا، نہ سیاسی سطح پر فرق ڈال سکا تھا، یہ عمران خان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور یہ بات جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے باوجود عمران خان کے اس شناخت، اس شہرت، اس مقبولیت اور اس محبوبیت کا پاکستان کے قومی تناظر میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ لوگ مستقبل میں کے مورخ کے ہاتھوں ہمیشہ لعن طعن کا موضوع رہیں گے۔ صرف کراچی نہیں، صرف پنجاب نہیں، خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے ان کی حمایت 100% ہے، مگر آپ بلوچستان میں جائیں تو بلوچ لیڈروں سے بلوچ عوام کو شکایتیں ہیں، بلوچ رہنماؤں سے بلوچ عوام کے کچھ حصے شکایتیں رکھتے ہیں، مگر عمران خان وہ شخصیت بن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں جو باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہیں۔ جو ملک کے چاروں صوبوں میں عمران خان وہ واحد شخصیت رہ گئے ہیں جو ایک سیاسی گنجائش رکھتے ہیں، ان تمام تنازعات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ہماری کل قومی تاریخ کا ابھی تک حصہ ہے۔ یہ ایک ملکگیر شخصیت کے طور پر عمران خان کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 2 سال مکمل ہو چکے، عمران خان اب بھی اسیری کے دن کاٹ رہے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے انتہائی خاموشی سے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر کے 1999 کے بعد جدہ کی راہ لی تھی۔ یہ راستہ عمران خان کے لیے بھی موجود تھا، انہوں نے ملک سے باہر جانے کا ابتدائی دور میں ہی انکار کر دیا تھا۔ ملک سے باہر جانے سے وہ ہمیشہ کنی کتراتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں ملک میں ہی رہوں گا، میری ساری جدوجہد ملک کے لیے ہے۔ ان کے پاس جو آپشن تھا وہ بنی گالہ جانے کا تھا، لیکن انہوں نے بنی گالہ کا راستہ بھی جیل سے نہیں لیا۔ وہ ایک خاص موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی سمت میں ہو اس موقف کے حامی یا مخالف ہو سکتے ہیں، مگر وہ جس موقف کو درست سمجھ رہے ہیں اس موقف پر جمے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس نوع کی مزاحمت ماضی میں پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کی۔ تمام سیاستدانوں نے جو رعایتیں لی وہ اپنے لیے لی، اور جو قربان کیا وہ قومی موقف تھا۔ عمران خان اپنے لیے کوئی رعایتیں نہیں لے رہے،
اگرچہ 2 دن پہلے ان کے اخبارات بحال ہوئے ہیں، مگر ان سے اخبار پڑھنے کی بھی آزادی چھینی جاتی رہی ہے۔ انہیں کتابیں بھی مہیا نہیں کی جاتی جو ان کی واحد خواہش ہوتی ہے، اور انہیں ان کے بچوں سے بات کرنے بھی نہیں دی جاتی۔ ایسے عالم اور ایسی کیفیت میں ایک شخص صرف قومی موقف پر کھڑا ہو یا اپنے موقف پر کھڑا ہو، اپنے اصولوں کی بات کر رہا ہو، چاہے یہ موقف غلط بھی ہو، چاہے یہ اصول غلط بھی ہو، مگر یہ سوچنے کے قابل ضرور ہے، یہ سمجھنے کے قابل ضرور ہے کہ آخر جو شخص کسی موقف کے لیے اپنی زندگی کے عیش اور عشرت کے دنوں کو تج سکتا ہو، وہ شخصیت کس نوع کی ہوگی۔ اس شخصیت کو ذرا کھنگالنے کی تو ضرورت ہے۔ میں آپ کو انگریزی کے رومانوی شاعر جن کی سالگرہ گزشتہ روز تھی، یعنی 4 اگست کو، شیلے، ان کی کوئی رومانوی نظم سنانا نہیں چاہتا، مگر اگر آپ شیلے کی زندگی سے آگاہ ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ظلم کے خلاف جس طرح کی مزاحمت اور آمریت کے خلاف جس طرح کی مزاحمت ان کی فکر، ان کی تحریروں، ان کے ڈراموں اور ان کی نظموں نے کی ہے، اگر آپ اس قسم کی کوئی نظم کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ اڈیالہ جیل میں قید ایک شخص ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آمریت کے خلاف جدوجہد کیا ہوتی ہے اور جبر کے سامنے کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی سمجھے، مزاحمت کا ایک ستارہ بن کر عمران خان ہماری قومی زندگی میں رہیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔